बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपका मेज़बान सैयद शब्बीर हुसैन साहब की खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का उन्वान है हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, जो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासे भी हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाने का शर्फ भी रखते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ुद भी मोहब्बत फरमाते हैं और अपनी उम्मत को भी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दर्स देते हैं। इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के एक मुमताज़ आलिम दीन, एक मारूफ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। अल्लामा साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं वतन अज़ीज़ के एक मारूफ सनाख़ा मोहम्मद शेरियार नक्शबंदी साहब, जो हमें हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ भी सुनाएंगे और हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मनक़बत भी सुनाएंगे। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है कि जिनका बचपन हज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में गुज़रा। और जब हम आपके बचपन के वाक़यात का मुताला करते हैं तो आप कभी सरकार के कंधों पे नज़र आते हैं, कभी सरकार की गोद में नज़र आते हैं, कभी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लबों पे बोसा देते हुए नज़र आते हैं और कभी हज़रत इमाम हसन सरकार की मुक़द्दस ज़ुबान को चूसते हुए नज़र आते हैं। कभी सैयद आलम अपने इस नवासे को चूमते नज़र आते हैं और कभी उनकी खुशबू सूंघते नज़र आते हैं। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनसे सैयद आलम प्यार करते थे और आपको ये शर्फ भी हासिल है कि आपका नाम भी हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। और फिर आपका एक अज़मत का पहलू ये भी है कि आप सैयद आलम के इल्म के वारिस हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत के वारिस हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र के वारिस हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के वारिस हैं। तो आप किस तरह हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को बयान करते हैं और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान और बेखुसूस जिस तरह सैयद आलम की आगोश में आपका बचपन गुजरा, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह जी, आज आपने जो मुझे जिस मौजू पर बुलाया है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे भी हैं जिनको हुजूर ने अपना बेटा कहा है और खुलफाए राशिदीन महदीयीन में 5वें खलीफा हैं कि चूँकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, तो इमाम हसन मुज्तबा 6 महीने मिलाए जाएँ तो 30 साल खिलाफत के मुकम्मल होते हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये सूरह कौसर की सबसे पहली तफसीर इमाम हसन मुज्तबा है, चूँकि इरशाद बारी ताला है कि महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता की, खैर कसीर अता किया। जब दुश्मनों ने यह ताना दिया कि अब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे उनके विसाल हो गए, हुजूर के साहबजादगान में हकीकी बेटे थे, अब माज़अल्लाह सुन्नियाज़ बिल्लाह इनकी नस्ल आगे नहीं चल सकेगी, तो उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर को नाज़िल फरमाया। और फिर दूसरी तरफ जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि हर एक नबी की औलाद उसकी सुल्ब में रखी गई, मेरी औलाद मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा के ज़रिए और सुल्ब अली में रखी गई, इनके ज़रिए हसन हुसैन के ज़रिए क़यामत तक चलेगी। अब इन दोनों बातों को सामने रखा जाए तो सबसे पहली सूरह कौसर की तफसीर इमाम हसन मुज्तबा है, चूँकि उन्हीं से नस्ल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की चली और इमाम हुसैन से। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के यहाँ जब इनकी विलादत बासादत हुई तो जैसा आपने कहा कि उनका नाम भी रखा गया और फिर आपके सामने लाया गया, तो दाएं तरफ आपने अज़ान कही, बाएं तरफ आपने अकामत कही, यानी जो पहली आवाज़ सुनी तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ सुनी। और ये भी एक बात है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये जो खानवादे हैं और इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन, ये कायनात में वो नफूस कुदसी हैं जिनकी मुवद्दत सब पर फ़र्ज़ है, इनकी और इनकी औलाद की और इनके वालिदैन की।
یعنی جو مودت میں اور کوئی کائنات میں شریک نہیں ہے سوائے ان کے والدین کے اور ان حسنین کریمین کے. اور دوسرا کہ ان کو چونکہ بیٹا کہا ہے خود قرآن نے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ آیت مباہلہ کے جب اب نزول ہوا ارشاد باری تعالیٰ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو حضرت تاجدار گولڑا خواجہ خواجگان سید سادات فاتح قادیان پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ پر طنزاً کسی نے کہا کہ آپ کیسے رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں, آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی قرآن تو پڑھا ہے. کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ محبوب ان کو کہہ دو نجران کے عیسائیوں سے, یہ جب آئیں گے مباہلہ کے لیے تو اپنے بیٹوں کو لے آئیں, محبوب تم بھی اپنے بیٹوں کو لے جانا مباہلہ کے لیے. تو اس وقت کس کو لے کر گئے رسول اللہ علیہ السلام؟ تو وہ خود ہی منکر جو اعتراض کرنے والا معترض خود بولا کہ آپ تھے اور حسین تھے. اب قرآن کی نص سے کائنات میں اور کسی کے متعلق نہیں یہ بات آئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں حسن ہیں اور حسین ہیں. اور پھر آیت مبالہ ہو گئی. اور تیسرا یہ کہ یہ وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی کس باشد قیامت تک جتنے بھی نمازی ہیں جب وہ درود پڑھیں گے تو وہ آل محمد میں تو سب سے پہلے جب درود پڑھا جائے گا تو رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہوگا. امام حسن مجتبیٰ یعنی ان تینوں صفات میں اور کوئی شریک نہیں ہے. اور حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کی تفسیر کے تحت آگے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. کہتے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت کسی کام کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. جب میں گیا تو رسول اللہ علیہ السلام سے میں نے گفتگو کی, وہ جو بات تھی میرا جو کوئی مسئلہ تھا میں نے عرض گزار ہوا. جب واپس جانے لگا تو رسول اللہ علیہ السلام کپڑے میں کچھ چیز اٹھائی ہوئی تھی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ حضور نے وہ کپڑا ہٹایا تو امام حسن تھے اور امام حسین تھے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو قرآن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر امام حسن مجتبیٰ ہے. اور جب آپ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے چونکہ 7 سال اور کچھ مہینے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے آپ کے لمحات وہ گزرے ہیں, دن بھی راتیں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑا خوبصورت حدیث میرے اس وقت ذہن میں آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں اور کیا وہ خوبصورت آپ کا بچپنا ہوگا. تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ میں بازار کی طرف گیا, لیکن حضور نے نہ کسی سے وہ کلام کیا نہ کوئی چیز خریدی, جلدی فوراً واپس ہوئے. میں بھی ساتھ تھا. واپس جب آئے تو حضرت سیدہ خاتون جنت کے آستانے پر رسول اللہ علیہ السلام نے باہر سے آواز دی وہ بچہ کدھر ہے, وہ چھوٹا بچہ کدھر ہے. تو میں نے سمجھا کہ کافی ٹائم بھی لگا کہ آپ اندر ہوں گے. امام حسن مجتبیٰ اور ان کو سیدہ پاک تیار فرما رہی ہوں گی کہ رسول اللہ علیہ السلام بلا رہے ہیں, کہیں لے جانا چاہتے ہیں. تو چند لمحے گزرے تو میں نے دیکھا باہر سے کوئی دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گیا. تو میں نے دیکھا وہ حسن مجتبیٰ ہیں. اس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر, جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ, جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. اس پر ایک اور روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس وقت حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کی گئی اور آپ ایک خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو قبیلہ ازد کا ایک شخص کھڑا ہوا. راوی کہتے ہیں وہ طویل قامت تھا اور اس کا رنگ گندمی تھا. تو اس وقت اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی گود میں حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار نے اس وقت ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا کہ من احبنی فلیحبہ, کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے حسن سے بھی محبت کرے. اور سرکار نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, کہ جو یہاں پر موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ میری اس بات کو ان تک بھی پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں. تو حضرت آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رہے گا. ابھی ہم ایک نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں اور محمد شہریار نقشبندی صاحب آپ تشریف فرمائے اور ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سناتے ہیں. چل چلیے مدینے نو
چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں بیمار نو لے جاؤ سرکار دے بوہے تے بیمار نو لے جاؤ سرکار دے بوہے تے دیدار بنا اس دے دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں تک سونے دے چہرے نو صدیق کہندے سن تک سونے دے چہرے نو صدیق کہندے سن سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں سرکار دی سو مینو سرکار جیا کوئی نہیں طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف بہارانے طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف بہارانے طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں جو من کے گناہوانو چوکھٹتے ہیں یا ڈگدا جو من کے گناہوانو چوکھٹتے ہیں یا ڈگدا پھر مل دی کدے اس نو جرمات سزا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین بہت خوبصورت انداز میں محمد شہریار نقشبندی صاحب سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے اور سرکار کے شہر مدینہ طیبہ کا تذکرہ فرما رہے تھے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जिक्र कर रहे हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, जिनका आज यौम वलादत है। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जो शबीए रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे यहाँ हमने देखा है कि जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लोग उस बच्चे को देखते हैं, उसकी आंख देखते हैं, उसकी पेशानी देखते हैं, उसकी नाक देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं, होंठ देखते हैं। तो कोई कहता है कि ये अपने वालिद पे गया है, कोई कहता है ये अपनी माँ पे गया है, कोई कहता है ये अपने भाई पे गया है। लेकिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा वो शख्सियत है कि जब आपकी विलादत हुई तो जो भी आपके चेहरे को देखता, पेशानी को देखता, दंदान मुबारक को देखता, आपके हाथों को देखता, आपकी नाक मुबारक को देखता, तो वो ये कहता कि ये तो सैयद आलम पे गए हैं, अपने नाना पे गए हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये तो अपने नाना के शबी हैं। हज़रत सैयदा खातून जन्नत खुद देखती हैं तो आप भी यही कहती हैं कि ये अपने नाना पे हैं, उनकी शबी हैं। हज़रत मौलाए कायनात भी यही कहते हैं कि ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हैं। तो किसी के हुस्न को बयान करते हुए कभी हम कहते हैं कि वो चांद की तरह है, कभी हम कहते हैं कि वो फूल की तरह है, कभी हम कहते हैं कि वो गुलाब की तरह है। लेकिन जब किसी के बारे में ये कह दिया जाए कि वो सरकार की शबी है तो इससे बढ़कर फिर किसी के हुस्न की तारीफ नहीं हो सकती। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुस्न ऐसा है कि आप सरकार की शबी है, शबी रसालत माब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेशुमार कमालात से नवाजा है, आपको इल्म भी अता फरमाया, आपको हुस्न खुल्क भी अता फरमाया। और मैंने आपकी सीरत पे ये पढ़ा है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का खुल्क ऐसा था कि सारी ज़िंदगी आपसे कभी फोश कलमा आपकी ज़ुबान से नहीं निकला। तो आप देखिए कि आज हमारे मुआशरे में हम छोटी छोटी बातों पर जब गुस्से में आते हैं तो हमारी ज़ुबान से क्या कुछ निकल जाता है। लेकिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की ये अज़मत है कि ज़िंदगी भर आपकी ज़ुबान से कभी कोई फोश कलमा नहीं निकला। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी अज़मत और शान के बावजूद आपने सारी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारी और करीम आका के दीन की खिदमत करते हुए गुजारी। तो आपके इल्म के हवाले से, आपके करामात के हवाले से, आपकी जुर्रत के हवाले से हमें कई वाक़यात मिलते हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमें हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, बिलखुसूस उनका जो इल्म है, उसके हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। पहले में आपने बड़ी खूबसूरत जो बात की है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वो शबी थे, हुस्न। तो मैंने एक जगह पढ़ा कि बड़ी खूबसूरत किसी ने बात लिखी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जो लोग मुसलमान हुए और हुजूर को नहीं देख सके, या हुजूर के आखिरी जो अदवार में मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे, वो जब आया करते और कहते कि हमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए हैं, साहबा कैसे चेक करते कि ये सच बोल रहा है या सच्ची बात कह रहा है या झूठी बात। तो इमाम हसन मुज्तबा को सामने लाया जाता। अगर वो शख्स ये कहता कि बिल्कुल इसी तरह मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देखा है जिस तरह ये सामने इमाम हसन खड़े हैं, तो सहाबा उसकी तस्दीक करते कि वाकई इसने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार किया है। 7 साल और कुछ महीने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहे इमाम हसन मुज्तबा। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और 7 साल कुछ महीने और 6 यानी 8 साल के करीब सैयदा पाक से आप फैज़ याब होते रहे। फिर 30 साल चूँकि खिलाफत का दौर मौलाए कायनात की जब शहादत हुई, तो ये 37 साल तक मौलाए कायनात की बारगाह अक़दस में आप फैज़ याब होते रहे इमाम हसन मुज्तबा। तो ये तो हर बंदा जानता है कि यार कोई आम किसी शख्सियत को, इल्मी शख्सियत के बंदा पास रहे तो वो कितना बड़ा वो क्या कहते हैं फैज़ लेता है और कितना उसका मुकाम होता है। तो फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात व बरक़ात से, सैयदा खातून जन्नत से, मौलाए अली से, इसलिए हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है और मुफस्सरीन ने कि हज़रत इमाम हसन से इमाम हुसैन ने भी रवायात ली हदीस शरीफ की, और अज़वाज मुतहरात से आप लेते रहे, रवायात लेते रहे।
اور عبدالصمد سارم صاحب نے تاریخ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پر کیا کیا خدمات سر انجام دی. فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ خود قرآن آپ نے لکھا ہے، قرآن لکھتے تھے، کتابت بھی آپ نے کی ہے. اور حضرت شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام جب بھی کوئی علمی معاملے میں مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو حضرت مولا علی سے رجوع کرنا پڑتا، ان کی طرف وہ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے وہ لکھتے یا ان کو کہتے کہ یار یہ مسئلہ یہ آپ مشکل کشائی فرمائیں. اور جیسا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی بے شمار واقعات ہیں. تو انہی طرح صحابہ اکرام کے اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، جب قدریوں کا زمانہ شروع ہوا اور معتزلوں کا، اور لوگ بہت سارے کثرت کے ساتھ گمراہ ہونے لگے، اب جب گمراہ ہونے لگے تو امت مشکل میں پھنس گئی. تو حضرت شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خط لکھا امام حسن مجتبیٰ کی طرف. وہ جو الفاظ لکھے وہ کیا کمال کے الفاظ تھے. فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے، اے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کے جو فیض ہے، علوم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کے نگہبان اور وارث، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی اطاعت کرنے سے آدمی نجات پاتا ہے. جیسا نوح علیہ السلام اور ان کی امت وہ کشتی میں جو سوار ہوئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے، جیسا رسول اللہ علیہ السلام فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. تو آپ کی جو اطاعت کرے گا اس مشکل وقت میں وہ نجات پا جائے گا، وہ آخرت کی زندگی میں جو نجات پا جائے گا. تو اے امام آپ اس مسئلے کا حل فرمائیے. آپ نے کچھ سوالات لکھے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس کے جوابات دیے. تو علمی طور پر اور پھر روحانی طور پر دیکھیے کہ جتنے سلاسل ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظری میں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتباشی میں لکھا ہے کہ روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سروردی ہوں، سب کو فیض ملا مولا کائنات سے. وہی ولایت کا فیضان آیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس، انہی کے ذریعے پوری کائنات میں فیض پھیلا. اور پھر امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنیٰ ہیں. مثنیٰ بھی بالکل ہو بہو تصویر تھے وہ امام حسن مجتبیٰ کے. یعنی امام حسن مجتبیٰ کے بعد بھی اگر رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی دیدار کرنا چاہتا ہے امام حسن مثنیٰ کا وہ دیدار کرتے. تو وہ بھی اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے محدث تھے. تو یہ ایک آپ کا علمی فیض تھا قرآن کے لیے. جی، اور دیکھیں کہ حضرت حسن مثنیٰ بھی بہت بڑے عالم تھے. پھر آگے ان کے صاحبزادے جو حضرت عبداللہ بن حسن ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ اپنی فضیلت بیان کریں کہ آپ کی سرکار کی اولاد ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے فضیلت عطا کیا، تو آپ اپنی فضیلت پر کوئی دلیل پیش کریں. اور ساتھ اس نے قید لگائی کہ دلیل ایسے پیش کریں کہ وہ قرآن میں سے بھی نہ ہو، حدیث میں سے بھی نہ ہو. تو آپ نے اس موقع پر جو دلیل پیش کی، آپ نے فرمایا کہ ہماری فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ سب یہ چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہوں، لیکن ہم یہ تمنا نہیں کرتے کہ ہم کسی میں سے ہوں. تو یہ حضرت عبداللہ بن حسن، یہ وہ شخصیتیں جو حضرت عبداللہ شغازی کے دادا ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ سے فیض لیا امام حسین علیہ السلام نے بھی، چونکہ آپ کے وہ چھوٹے بھائی تھے، اور باقی بھی محدثین نے. امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک الفاظ مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہ سب سے بڑے زاہد اور سب سے بڑے عالم امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں. تو آپ کا علمی بھی روحانی فیض بھی پوری کائنات میں وہ جو رسول اللہ علیہ السلام سے آپ نے لیا، جیسا آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ حضور کے پاس لے کر گئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو میں نے ان کو سرداری عطا کی. تو آپ چونکہ علوم کے بھی وارث تھے، روحانی بھی، باطنی بھی، ظاہری تمام علوم کے چونکہ وارث تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اس وجہ سے قرآن اور حدیث اور باقی جتنے علوم اسلامیہ ہیں اس کے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے جو. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یعنی آپ کے جو فیضان ہے وہ کائنات میں کوئی ایسا ولی نہیں گزرا کہ جس نے آپ سے فیض نہ لیا ہو. تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا، فرمایا کہ وہی آپ کا فیضان امام حسین میں آیا، پھر ان کی اولاد میں. اور پھر اس میں ایک اور بھی جو بات ہے کہ اکثر محدثین نے اور اکثر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے. اب وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ جب امت مشکل میں پھنسی ہوگی
تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو وہ فیضان لے کر امام مہدی علیہ السلام وہ پوری کائنات میں فیضان تقسیم فرمائیں گے اور امت کو اس مصیبت سے، اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے یقیناً کئی پہلو ہیں، اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے آپ ممتاز اور بے مثال نظر آتے ہیں، اور آج کی اس مختصر نشست میں یقیناً ان تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس پر ایک پروگرام اور رکھیں اور تفصیل کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات اور آپ کے فیضان اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو ہو۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور محمد شہریار نقشبندی صاحب آپ ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی منقبت سناتے ہیں۔ اچیاں ڈیر سخاواں مولا حسن دیاں ہو، اچیاں ڈیر سخاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا پر سن اس وچ ساواں مولا حسن دیاں پر سن اس وچ ساواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد زلفاں چہرہ سینہ وانگ محمد نانے وانگ اداواں مولا حسن دیاں نانے وانگ اداواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں۔ اور حاصل کلام شعر اچیاں ڈیر سخاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی تکیا بنن جے باواں مولا حسن دیاں تکیا بنن جے باواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں حاکم مینوں غم دی تپ نے ساڑ نہ کی حاکم مینوں غم دی تپ نے ساڑ نہ کی میرے سر تے چھاواں مولا حسن دیاں میرے سر تے چھاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آج ہمارے مہمان علامہ عزیز حیدر قادری صاحب نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کے کمالات کا تذکرہ کیا، اور میں مشکور ہوں علامہ صاحب کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ جناب محمد شہریار نقشبندی صاحب، آپ نے بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے ان دو مصروں پہ آج کی اس نشست کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم
حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، ہمیں آپ کی تعلیمات کا فہم عطا فرمائے، آپ کی عقیدت و محبت عطا فرمائے، آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔